بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک سوال پیش کر رہا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک حافظ قرآن کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب میں آپ کے سامنے پھر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حافظ قرآن کے اندر تو بہت سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اس سے کہا جائے کہ آپ 10 پارے سنائیے تو بس 1 گھنٹے کے اندر وہ تیار ہو جائے 10 پارے سنانے کے لیے، یعنی اس کو اس قدر یاد ہونا چاہیے، حفظ اس قدر پختہ ہونا چاہیے کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر 10 پارے سنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ روزانہ 2 پارے یا 3 پارے بغیر دیکھے پڑھنے کی صلاحیت ہو، یعنی 2-3 پارے وہ جب چاہے روزانہ بغیر دیکھے ہوئے یعنی زبانی پڑھنے کی صلاحیت ہو، یہ شان ہونی چاہیے۔ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے حفاظ کرام ہیں، بہت سے لوگ حافظ تو بن گئے ہیں، لیکن ان سے کہا جائے کہ آپ ذرا 1 پارہ پڑھیے تو بغیر دیکھے پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ شان ان کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ ابھی آپ پڑھیے 2-3 پارے تو بغیر دیکھے ہوئے 2-3 پارے پڑھنے کی صلاحیت ہو۔ ہاں، اس میں 1-2 غلطی ہو جائے یا 1-2 جگہ بھول جائیں تو یہ اور بات ہے، لیکن بہترین بات تو یہ ہے کہ غلطی بھی نہ ہو اور بھولے بھی نہیں، لیکن کبھی کبھی انسان بھول بھی جاتا ہے، تو یہ شان ان کی ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ شان کیسے پیدا ہو؟ تو اس شان کو پیدا کرنے کے لیے جب آپ نے حفظ مکمل کر لیا تو کم از کم 1 سال مکمل طور پر پورے شوق کے ساتھ آپ دورہ کر لیجئے پورا 1 سال، تو انشاءاللہ آپ 1 سال کے اندر بہت مضبوط کر لیں گے۔ اور اگر آپ نے حفظ مکمل کر لیا ہے اور دور بھی کر لیا ہے 1 سال، اس کے بعد کئی سال گزر چکے ہیں، پھر بھی حفظ کچا ہے، یعنی شروع میں تو پکا ہو گیا تھا دور کرنے کے بعد، لیکن 2-3 سال گزر گئے غفلت میں اور حفظ کچا ہے، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ کوشش کر کے 1 مہینہ پوری طرح اس میں وقت دے دیجئے اور روزانہ خوب پڑھیے قرآن شریف، روزانہ 10 پارے 15 پارے 20 پارے روزانہ آپ پڑھیے، تو انشاءاللہ شروع میں دیکھ کر پڑھیے اور ہوتے ہوتے پھر زبانی آپ یاد کر لیں گے، تو 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ پھر آپ کنٹرول کر لیں گے، یعنی حفظ پختہ کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس لگاتار 1 مہینہ وقت نہیں ہے، اس لیے کہ اب زندگی کی اور بھی دوسری مشغولیتیں ہیں، بیوی بال بچے ہیں، یا کہیں پہ آپ جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں یا درس و تدریس میں مشغول ہیں، تو وقت نہیں مل رہا پورا 1 مہینہ فارغ کرنے کے لیے، تو آپ اپنے کام میں لگے رہیے اور روزانہ کم سے کم 2 گھنٹے آپ اس کے لیے فارغ کر لیں قرآن کے لیے، تو انشاءاللہ ہوتے ہوتے چند ماہ کے اندر آپ پھر مکمل طور پر مضبوط ہو جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ ایک دل کی بات ہے جو تمام حفاظ کرام تک پہنچنی چاہیے کہ حفاظ کرام کی جو اعلیٰ شان ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت تیار رہیں کہ ان سے جب چاہے 30 پارے لگاتار سن سکتے ہیں، یعنی اس قدر ان کا حفظ اس قدر پختہ ہونا چاہیے کہ اگر ان سے ابھی کہا جائے کہ آپ 30 پارے سنائیے لگاتار تو سنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس لیے کہ زندگی موت کا کوئی ٹھیک نہیں ہے، کم موت آ جائے، اگر ابھی ملک الموت آ جائیں تو اس وقت بھی ہم تیار رہیں کہ پورا قرآن مکمل طور پر حفظ مضبوط ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے اجازت لے کہ نہیں، ہم کو 10 گھنٹے یا 5 گھنٹے یا 2-3 ماہ وقت دیجئے تاکہ میں حفظ مکمل کر لوں اور مضبوط کر لوں، ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ تو جو حافظ اس طرح کرتا ہے، قرآن سے اتنی محبت کرتا ہے، قرآن سے اپنے آپ کو اس قدر لگا کر رکھتا ہے، تو انشاءاللہ ایسے حفاظ کرام کی شان بہت بلند ہوگی اور اللہ کے یہاں ان کا درجہ بہت بلند ہوگا۔
آج کل ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ بہت سے ایسے حضرات جو خود حفظ کراتے ہیں، یعنی بچوں کو حفظ یاد کراتے ہیں، یعنی وہ حفظ قرآن کا جو کلاس ہے اس میں وہ بیٹھتے ہیں استاد کی حیثیت سے، یعنی حفظ کے وہ اساتذہ ہیں، لیکن ان سے بھی کہا جائے کہ آپ ذرا سنائیے قرآن شریف تو سنا نہیں پاتے ہیں۔ وہ ان سے کہیے کہ آج دن بھر میں 2 پارے زبانی آپ پڑھ لیجئے تو وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، یعنی وہ بچوں کو ڈانٹ کر اور ترغیب دے دے کر یاد کراتے ہیں کہ بچوں یاد کر لو، لیکن یہ اساتذہ خود ہی یاد نہیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن سے عشق عطا فرمائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن سے لگاؤ عطا فرمائے اور قرآن کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔